کتاب آدرش مصنف خالد سہیل فلسفیانہ کالمز قبائلی سوچ سے انسانی دوستی تک۔ زمانہ قدیم میں انسانوں کا طرز زندگی نہایت سادہ تھا۔ وہ غاروں اور جنگلوں میں رہتے تھے، اپنی بقا کے لیے شکار کرتے تھے۔ چونکہ وسائل محدود تھے اس لیے انہیں دھڑکا لگا رہتا تھا کہیں غذا کی کمی کی وجہ سے فاقہ کشی کی نوبت نہ آ جائے یا ناگہانی موت کا شکار نہ ہو جائیں۔ اپنی بقا اور افزائش نسل کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے۔ مرد اپنی تیروں اور نیزوں سے شکار کرتے، عورتیں بچوں اور مال مویشی کی دیکھ بھال کرتیں۔ چونکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے خوفزدہ رہتا تھا اس لیے ان میں اس اینڈ دیم کے قبائلی ذہنیت پیدا ہو گئی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبائل کو ممکنہ دشمن خیال کرتا تھا جو ان کی عورتوں، بچوں اور مال مویشی کو چرا کے لے جائے گا۔ اپنے محدود وسائل کی حفاظت کے لیے وہ ہمیشہ قبائلی جنگوں کے لیے تیار رہتے تھے۔ کسی بھی قبیلے کا فرد قتل ایک قبائلی جنگ کا آغاز کر دیتا تھا۔ وہ جنگ برسوں نسلوں تک جاری رہتی تھی، ایسی جنگ جس میں بہت سے مرد، عورتیں اور معصوم بچے اپنی جانیں گنوا بیٹھتے تھے۔ کئی مرتبہ ایک قبیلے کا مقصد صرف دشمن کو قتل کرنا نہ ہوتا تھا بلکہ ذلیل کرنا بھی ہوتا تھا۔ اپنے دشمن کو فوراً مارنے کے بجائے وہ ان کو اذیت دیتے تھے، ایک دردناک موت مریں۔ پچھلے چند ہزار سالوں میں انسانوں نے زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں ترقی کی، لیکن چند پہلو ایسے ہیں جن کے بارے میں ان کی سوچ اور رویہ آج بھی فرسودہ ہے۔ 21ویں صدی کے باسی شہروں کی بلند و بالا عمارتوں میں رہتے ہیں، کاروں، ریل گاڑیوں، جہازوں میں سفر کرتے ہیں، کمپیوٹر اور نیٹ سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی سوچ اور شخصیت میں ارتقا نہیں ہوا۔ وہ آج بھی قبائلی سوچ رکھتے ہیں، قبائلی جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ قبیلے کی تاریخ قبائلی جنگ کی ساخت بدل گئی ہے۔ جدید قبائلی سوچ کے عوامل کو سمجھنے کے لیے ہمیں قبائلی ذہنیت کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسی جنگ اور تشدد کا اظہار کیسے ہوتا ہے، کیسے برقرار رہتا ہے۔ ایسی جنگوں کی نفسیاتی تجزیے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جنگیں افراد، گروہ، تنظیمیں، ادارے یا ممالک شروع کر سکتے ہیں۔ ان جنگوں کی تفصیلات اور جزئیات چاہے مختلف ہوں لیکن ان میں چند خصوصیات مشترک ہیں۔ جو لوگ جدید قبائلی جنگ کا آغاز کرتے ہیں وہ نفسیاتی طور پر غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، پھر وہ جذباتی طور پر ایک قبیلے، جماعت یا گروہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اور وہ کی ذہنیت کا شکار ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں باقی سب ان کے دشمن ہیں، اور وہ انتقام لینے یا مستقبل کے حملوں سے بچنے کے لیے دشمن پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے مقابل میں قبائلی ذہنیت رکھتے ہوں تو اس سے قبائلی جنگ اور تشدد کے چکر میں شروع ہو جاتی ہیں جو دنوں، ہفتوں، مہینوں، دہائیوں تک یا صدیوں تک جاری رہ سکتی ہیں۔ مختلف لوگ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر قبائلی سوچ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، سکھ وغیرہ۔ فرقے، مسلمانوں میں شیعہ، سنی، عیسائیوں میں کیتھولک، پروٹسٹنٹ وغیرہ۔ نسل، کالے، بھورے، گورے۔ جنس، مرد اور عورتیں۔ زبان، فرانسیسی، انگریزی، اردو، بنگالی وغیرہ۔ اگر جنگ ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی رہے تو دونوں دشمن اپنی قبائلی سوچ اگلی نسل میں منتقل کر دیتے ہیں۔ نئی نسل اس قبائلی جنگ کو قائم رکھتی ہے اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ میری نظم اسرائیل کے چند اشعار ہیں۔ نفرت بھی عجب ہے اور محبت بھی عجب تھی، اس شہر میں غربت کی روایت بھی عجب تھی۔ دیواریں تھیں ہمراز مگر دل میں غلیچے، ہمسایوں کی آپس میں رقابت بھی عجب تھی۔ ایک باپ کی اولاد مگر خون کے پیاسے دشمن تھے۔
مگر ان میں شباہت بھی عجب تھی۔ ہر نسل نئی نسل کو دیتی رہی ہتھیار، اس شہر میں خالد یہ وراثت بھی عجب تھی۔ ایسی قبائل جنگ میں جب ایک قبیلہ دشمن قبیلے کی آگ کا جواب آگ سے دیتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ نفسیاتی طور پر دشمن کے قالب میں ڈھلتا رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دشمن کی طرح بن جاتا ہے، اس کی شخصیت اور سیاسی حکمت عملی کو اپنانے لگتا ہے۔ 21ویں صدی میں جہاں قبائلی سوچ کے رکھنے والے انسان موجود ہیں، وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو جذباتی، سماجی اور تہذیبی طور پر ارتقاء یافتہ بھی ہیں۔ انہوں نے انسان دوستی کے فلسفے کو اپنا لیا ہے۔ ایسے لوگوں کی بنیاد شناخت انسان ہونا ہے۔ ان کی ثانوی حیثیت شناخت مذہب، نسل، زبان اور قومیت کے حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی بنیادی اور ثانوی شناخت میں تضاد پیدا ہوتا ہے تو وہ بنیادی شناخت کے مطابق سوچنے اور عمل کرتے ہیں۔ انسان دوستی کا یہ فلسفہ انہیں قبائلی جنگ سے بچاتا ہے، دانشمندانہ فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہے، اپنے مد مقابل سے بھی باہمی رضامندی سے فیصلے کرنے میں ممدد ثابت ہوتا ہے۔ انسان دوستی کا فلسفہ قبائلی سوچ سے بالاتر ہو کر زندگی گزارنے کا حوصلہ دیتا ہے اور تضادات کو پرامن طریقے سے حل کرتا ہے۔ ایسے لوگ تعلقات میں اختلافات کے بجائے مماثلت پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ایسا فلسفہ سیاسی سطح جنگ کی روک تھام کرتا ہے اور سماجی طور پر ایک پرامن طرز حیات تشکیل دیتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ 21ویں صدی میں بھی ہم بہت سے تحت الشعور ایک قبائلی انسان سو رہا ہے۔ جب ہم سماجی اور سیاسی خطرات محسوس کرتے ہیں تو وہ بیدار ہو جاتا ہے اور قبائلی جنگ لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ 21ویں صدی سیاسی، مذہبی اور معاشی جنگیں لڑی جا رہی ہیں جو غریب ممالک کا مسلسل استحصال کر رہی ہیں۔ المیہ یہ ہے وہ غریب ممالک جن کے پاس عوام کو کھانے کو روٹی نہیں، ایٹمی ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔ جب ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے لاشعور میں چھپے انسان اور کا ادراک ہو جائے تو ہم شعوری طور پر انسان دوستی کے فلسفے کو اپنا سکتے ہیں۔ قبائلی جنگیں لڑنے کے بجائے اپنے اختلافات سے بالاتر ہو کے انفرادی، سماجی اور سیاسی تضادات کو پرامن طریقوں سے حل کر سکتے ہیں۔ اپنے ہمسائے سے محبت کرنا صدیوں سے لوک دانائی کا حصہ رہا ہے۔ 21ویں صدی میں ہمسائے کے دامن کو وسیع کرتا ہوگا تاکہ اس میں مختلف اقوام اور ریاستوں کے افراد شامل ہو سکیں۔ 21ویں صدی میں ہم ایک عالمی گاؤں میں زندہ ہیں جہاں انسان ہمارے ہمسائے اور رشتہ دار ہیں کیونکہ وہ سب دھرتی ماں کے بچے ہیں۔ اب ہمیں اپنے بچوں کو یہ درس دینا ہے کہ ہماری بنیادی شناخت ایک انسان ہے۔ رنگ، نسل، زبان اور مذہب و قومیت کے بنیاد مبنی قبائلی سوچ سے بالاتر ہو کے زندہ ہونا سیکھنا ہوگا۔ ہمیں گھروں، اسکولوں، کالجوں میں بتانا ہوگا ہماری سوچ کے حوالے سے جو ہمیں یکجا کرتی ہے، وہی سوچ ہمیں عالمی برادری سے جدا بھی کرتی ہے۔ اب جب کہ انسان ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہے، وہ اس قبائلی سوچ پر عمل کرتے ہوئے اجتماعی خودکشی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے۔ انسان دوستی کا فلسفہ ہمارے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک مکمل انسان بننے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور اپنی نسلوں کو پرامن مستقبل قبائلی سوچ سے بالاتر ہو کر ساری انسانیت کو گلے لگانا ہوگا۔ ترجمہ طاہر امین۔